اس قرآن مجید میں انسان کے لیے تمام احکام نازل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کرو۔ یاد رکھیں اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ جو مرد اعتکاف کرے گا اگر وہ کسی مدرسے میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو اعتکاف نہیں ہوگا، اگر وہ کسی گروہ میں اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف نہیں ہوگا، اگر وہ کسی دکان میں، دفتر میں، فیکٹری میں اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کرنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مسجد میں اعتکاف کرے گا۔ ایک آدمی جب کسی بازار کی طرف جاتا ہے تو وہ بازار میں دیکھتا ہے کہ میرے لیے فائدہ مند چیزیں اور وہ سیل کی تلاش کر رہا ہوتا ہے، تو مجھے اچھی چیز مل جائے اور کم قیمت میں مل جائے۔ یہ رمضان المبارک کے دنوں میں عام لوگوں کے لیے تو رحمتوں کی سیل لگی ہوتی ہے، لیکن جو اعتکاف میں آ کر بیٹھتا ہے اس پر اللہ کا بڑا کرم برسا۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا ما ریاض الجنہ، آقا یہ جنت کے باغ کیا ہے؟ تو ایک تو حدیث پاک ہے نا کہ حلق الذکر، ذکر کی محفل جنت کے باغات ہیں، اور ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے گھر جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی اعتکاف کرنے والا جب آتا ہے تو وہ رہتا ہی جنت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ رہتا ہی جنت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک میں تقریباً 1 سال کے علاوہ ہر سال اعتکاف کیا۔ سبحان اللہ۔ مشکوٰۃ میں حدیث موجود ہے اگر 1 سال حضور اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال سرکار نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان کی اعتکاف کیا۔ ان احادیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ ایک انسان کو زندگی میں کم از کم 1 بار ضرور اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت بھی وہ ہے جو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر ایک محلے کی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف پہ نہ بیٹھا تو سارے گناہ گار ہیں، اور اگر 1-2 دوست بیٹھ جاتے ہیں وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کی لگن اور جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا رہتا ہے اللہ قیامت والے دن اس بندے کو دھوپ نہیں لگنے دیتا۔ وہ سورج سر پہ ہوگا تو کچھ دن پھر بھی دھوپ نہیں لگے گی۔ کیسے دھوپ نہیں لگے گی؟ اس لیے کہ مسجد کی طرف دل لگانے والے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ ایک بندہ اعتکاف پہ آیا، اس کو فائدے دیکھیں کتنے ہیں۔ نمبر 1، اس کو 5 نماز جو ہے یہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ پھر دوسرا کہ اعتکاف کا ایک مقصد جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف میں شب قدر تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے
تو وہ 21ویں رات ہے، وہ 23ویں ہے، وہ 25ویں ہے، وہ 27ویں ہے، وہ 29ویں ہے، یہ 5 راتیں ہیں تاک رات، اور وہ ہر تاک رات میں 2 نفل پڑھ لیتا ہے. سبحان اللہ. تو 5 میں ایک نہ ایک تو شب قدر ہے. سبحان اللہ. اس کو شب قدر میں 2 رکعتوں کی سعادت ملی، اور پھر اس کو ضرب دیں تو پھر اللہ ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود اعتکاف فرماتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کرتا. آج کل تو ہمارے ہاں مسجدوں میں اٹیچ باتھ روم ہے، لیکن وہ دور تھا کہ قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مسجد سے باہر جاتے قضائے حاجت کے لیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں رکتے نہیں تھے. ہاں اگر کوئی سامنے سے بندہ آ رہا ہے، اس نے سلام کر دیا تو اللہ کے رسول نے چلتے چلتے اس کے سلام کا جواب دیا. بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار اگر چل رہے ہیں اور آگے سے کوئی بیمار آ گیا ہے تو حضور پاک اس کی بیمار کرسی بھی کر لیتے ہیں اور چل بھی رہے ہیں، یعنی چلتے چلتے اس سے بات کرتے ہیں خیر کہنے. اس سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ معتکف کو اگر کسی ضروری کام کے لیے بغیر کسی وجہ سے وہ مسجد سے باہر جاتا ہے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ضروریات ہیں اگر ضروری کام کے لیے، اور ویسے جو آج کل ماحول ہو چکا ہے اس میں تو ساری سہولتیں آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی کسی گاؤں میں اگر ایک ایسی چھوٹی مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے وہاں نماز جمعہ نہیں ہوتا تو پھر وہ بڑی جامعہ مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کو راستے میں رکنا اور راستے میں کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ ٹھہرے گا، رکے گا، باتیں کرے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السنۃ علی المعتکف، فرمایا معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے پر یہ سنت ہے اللہ یعود مریضا، وہ کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے نہ جائے، ولا یشہد جنازہ، کسی کی نماز جنازہ کے لیے نہ جائے، ولا یمس المرأة، کسی عورت کو ہاتھ نہ لگے. یعنی عورت اس کی اپنی بیوی جو ہے وہ مسجد کے دروازے پر یا فنائے مسجد میں آ کر اس سے بات کر سکتی ہے، یہ نہیں کہ وہ بات ہی نہیں کر سکتی، اس سے بات کر سکتی ہے. لیکن آج کل جو معاملات ہیں فون کی سہولت موجود ہے تو یہ ہے کہ ضرورت کے تحت بات ہے. یہ اعتکاف کا مقصد ہے مخلوق سے کٹ جانا اور خالق کی بارگاہ میں جھک جانا. سبحان اللہ. اور اگر مسجد میں بیٹھ کر پھر بھی مخلوق کے معاملات چلتے رہیں تو پھر سسٹم جو ہے وہ نہیں چلتا. یہ ہے کہ اگر وہ خاتون ملنے کے لیے آ جاتی ہے کچھ گھریلو معاملات ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو سیدہ عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے کہ یہ میں کھڑکی سے اپنا سر انور تمہاری طرف کر رہا ہوں، ذرا میری زلفوں کو غسل تو دے دے. سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت اعتکاف میں بھی ہوتے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو غسل بھی دیا گیا. اس کے علاوہ کسی عورت کو نہیں چھوڑا جائے گا، ولا یباشر اور ولا یخرج من اور بغیر کسی وجہ سے مسجد سے باہر نہیں جایا جائے گا. اور بڑی قابل توجہ بات ہے الا لما بد منہ ولا اعتکاف الا بصوم. اعتکاف کے لیے جیسے مسجد کا ہونا شرط ہے ایسے روزہ رکھنا بھی شرط ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا تو اس کا اعتکاف نہیں ہے. یاد رکھیں اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں ہماری حضور کے ساتھ نسبت کا دیکھیں اجر کتنا ہے. ایک حدیث پاک آج مجھے اتفاق ہوا، پہلے سبتن پڑی تھی لیکن آج
کافی سالوں کے بعد یہ اعتکاف ہوا نا کہ ہم نے مشکات شریف سے اپنی مسجد میں فجر کے بعد درس بھی مکمل کیا ہے. آپ سنیں گے آپ کو بڑا لطف آئے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجزی له من الحسنات کعامل الحسنات کلھا. اب یہ حدیث پاک سمجھیں. ایک بندہ جب مسجد میں آ کر اعتکاف کرتا ہے اب اس کی ظاہر بات ہے جو باقی معاملات ہیں وہ رک جاتی ہیں. مثلا وہ دن کو کسی کی بیمار پرچی کے لیے اس نے جانا تھا, دن کو اس نے کسی غریب کی مدد کرنی تھی, دن کو اس نے کسی کا پانی بھر کر لا کر دینا تھا, دن کو اس نے کچھ نیک کام کرنے تھے جو رفاع عامہ کے کام. اب جب وہ اعتکاف پہ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو زمین پہ صرف اس لیے نازل فرماتا ہے کہ تم اس کا ماضی دیکھو, تم اس کے گزرے ہوئے دن دیکھو. جب فرشتے اس کے گزرے ہوئے دن دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اب دیکھو کہ ان گزرے ہوئے دنوں میں یہ نیکیاں کرتا ہے. عرض کیا مولا یہ کرتا ہے. فرمایا آپ کیوں نہیں کر رہا؟ مولا جی اعتکاف کی وجہ سے اب نہیں کر پا رہا. اللہ فرما رہا ہے, حضور کی حدیث ہے, اب یہ کر نہیں پا رہا لیکن تم ان نیکیوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتے جاؤ. اس لیے کہ اگر یہ مسجد میں نہ ہوتا تو یہ ان نیکیوں کو کرتا. لہذا اب یہ جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی اس کو لگن تو ہے لیکن مسجد کی وجہ سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اس کو یہ معاملات دیکھنے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے رب اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. تو نمائش نہیں ہونی چاہیے. کا مطلب یہ ہے کہ میں 29ویں رات کو جب اعتکاف سے فارغ ہوں گا تو دل میں یہ خیال ہو میں فلاں رشتہ دار آن گے بڑے بڑے ہار پان گے تے میریاں فوٹواں بنن گیا جو فیس بک تے جان گیا تے واٹس ایپ تے جان گیا تو لوگ کہیں گے یار بڑا اعتکاف ہوتا. یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اعتکاف میں نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے. اور ہم نے اپنی جامع مسجد میں نوجوانوں کے اعتکاف کے لیے کل جمعہ المبارک میں بڑے اہتمام شرائط کو بیان کر دیا تھا. جتنے ہمارے بزرگ تو اعتکاف میں بیٹھیں گے وہ تو پہلے بھی الحمدللہ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ ان کی کوشش ہوتی ہے. اور یاد رکھیں میں رات مطالعہ کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں جو سب سے زیادہ کام کرتے تھے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے. ایک رمضان میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اب جبریل علیہ السلام آئے ہیں, پہلے وہ مجھ سے ہر رمضان میں ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے, یعنی وہ پڑھتے تھے میں سنتا تھا, میں پڑھتا تھا وہ سنتے تھے. لیکن اس بار جبریل علیہ السلام نے 2 بار دور کیا. صحابہ نے جب عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ 2 بار دور کا کیا مقصد ہے؟ تو پچھلے رمضان میں ایک بار ہے. تو یہ دلوں کی خبریں جاننے والے رسول نے فرمایا یہ میرا آخری رمضان ہے, اس کے بعد میں اپنے رب کے ہاں چلا جاؤں گا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اعتکاف کی کچھ قسمیں ہیں. ایک نظر کا اعتکاف ہوتا ہے, نظر کہتے ہیں منت. ہمارے یہاں بھی منتوں کا جو سلسلہ چل پڑا ہے اس نے بہت اوقات تو منتوں میں آ کر بیڑا گرک کر دیا ہے. اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گا تو منت کس کی جائے گی؟ شرعی منت. ہمارے یہاں منت یہ ہوتی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بابے کے مزاج سے جا کے وہاں پہ تالا لگاؤں گا. وہاں پہ وہ ایک کھڑکی ہوتی ہے, اس کی گریل ہوتی ہے, اس گریل کو 35 تالے پہلے لگے ہوتے ہیں, 36واں تالا ہم لگا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس ہماری منت. کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جا کر بابے کے مزار کی جالی کو دھاگا مار دیا. ایسی منتیں جو ہیں یہ لگا. ہاں کون سی منتیں مانی چاہیے؟ سیدہ زہرا پاک کے جب شہزادوں کو وصال ہوا
تو انہوں نے منتیں کیا مانی تھی؟ یا اللہ میرے بچے ٹھیک ہوں گے تو میں 3 روزے رہے منت مانی، یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کے لیے قرآن پاک کا 1 پارہ پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا میں 2 نفل کروں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ 1 دن کا روزہ رکھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں نظر کا اہتمام۔ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد میں 1 دن کا 2 دن کا 3 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب اس کا کام ہو گیا ہے نا، تو یہ منت جو اعتکاف جو ہے یہ اس پہ لازم ہو گیا، اب اس کو کرنا ہوگا۔ اور یہ مطالعے میں نیا فائدہ ہو گیا ہے، اس اعتکاف کے لیے بھی روزہ رکھنا شرط ہے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں ہوگا، اس میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی مشکات شریف میں مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی شرح میں لکھا ہے۔ اور ایک اعتکاف سنت ہے جو آپ کو، اور ایک اعتکاف نفلی ہوتا ہے۔ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ 27ویں کو اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں، 28ویں کو بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو ہمارے اسلامی بھائی اکثر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف، تو آپ کو جتنی دیر مسجد میں رہیں گے ثواب تو ملتے رہنا، لیکن اعتکاف کا ساتھ ملتے رہنا۔ عورت کہاں پہ اعتکاف کرے گی؟ یہ میرے پاس حدیث کی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، آپ کے ازواج مطہرات میں جس نے بھی اعتکاف کیا اس نے اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں اعتکاف کیا ہے۔ عورت اعتکاف کرے گی تو اپنے گھر میں اس جگہ پہ اعتکاف کرے گی جس کو بیت المسجد کہا جاتا ہے۔ جیسے بخاری شریف میں ہے، ایک صحابی رسول نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میرے گھر میں آ کر ذرا 2 رکعتیں تو پڑھ دیں۔ تو سرکار ان کے گھر گئے اور حضور نے جا کر ان کے گھر میں 2 رکعتیں پڑھی، تو انہوں نے اب اس جگہ کو جائے نماز بنا لیا کہ یہاں میرے آقا نے 2 رکعتیں پڑھ دی ہیں، لہذا میں بھی یہاں پہ نماز پڑھا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا نا گھروں کو ویران نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ فرض پڑھ کے بقیہ نماز کبھی کبھی گھر میں بھی پڑھ لیا کریں، یہ سرکار کی سنت ہے۔ اب اگر اس صحابی کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہوتا کہ جگہ تو ساری ایک جیسی ہے، جگہ تو ساری ایک جیسی ہے، تو پھر وہ کبھی بھی اس جگہ کو مخصوص نہ کرتے، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے جگہ ساری کی ساری، زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، لیکن یہاں محبوب علیہ السلام کا جس میں اطہر لگا ہے، اب یہ برکتوں کا مرکز بن گیا ہے۔ لہذا عورت جو ہے وہ اپنی بیت المسجد میں اعتکاف کرے گی، اور عورت جو ہے وہ اگر دوران اعتکاف عورت مخصوص ایام میں آ جاتی ہے تو یاد رکھیں جب عورت نے روزہ رکھا ہو اور عورت مخصوص ایام میں آ جائے تو اس کا روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر وہ بعد میں اور روزوں کی قضا کرے گی، اور اکثریت عورتیں جو ہیں اس میں کمی کوتاہی کرتی ہیں، حالانکہ ان کی قضا ضروری ہے۔ اور عورت جو ہے وہ گھر بھی اعتکاف کرے گی اور اس کے اس کمرے میں صرف وہی ہوگی، مطلب یہ نہیں کہ کمرے میں سارا خاندان بھی بیٹھا رہے اور وہ اعتکاف بھی کرتی رہی، تو یہ طریقہ نہیں۔ امہات المومنین مخلوق سے الگ ہو کر رب کی طرف اپنا تعلق جوڑ کر اعتکاف کیا کرتا ہے۔ یہ چند مسائل مخصوص ٹائم میں مکمل ہو رہے ہیں، پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو، ہمارے بڑے محترم ہمارے بھائی صدیق صاحب وہ بھی موجود ہے، قبلہ حضرت علامہ ڈاکٹر شوکت علی عابد صاحب، یہ بھی 23ویں روزے تک موجود ہیں۔ 23ویں روزے کو حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور سرکار کا فرمان ہے کیا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ یوں سمجھے اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ عمرہ کیا ہے۔ اور بعد اس میں تو حج کے الفاظ بھی آئے ہیں، تو یہ بہت بڑی ثابت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اللہ سے پوچھیں، میرے تک پیغام پہنچائیں، لکھ کر بھیجیں، اپنے اندر نہ رکھا کریں، کوئی مسئلہ ہے بتا دیں۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں مسئلہ پوچھ لیا کریں اور بتانے والے کو نہ آتا ہو تو وہ کیا دیا کرے، مجھے بھائی اس کا پتہ نہیں ہے، میں ریسرچ کروں گا یا کسی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اعتکاف کے مقاصد ہیں، ان مقاصد کو پورا کرنا چاہیے، بغیر ضرورت مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے، بلکہ
بڑے بڑے علماء نے جہاں تک لکھا ہے کہ آپ کو واش روم کی بھی حاجت ہے تو اگر واش روم کے اندر کوئی ہے تو آپ کوشش کریں کہ انتظار بھی مسجد میں کریں۔ ایک دوست پوچھ رہے تھے اگر حالت اعتکاف میں احتلام ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ تو یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اگر احتلام ہو گیا ہے حالت اعتکاف میں تو وہ وہیں پہ بیٹھ کے وہ تیمم کرے گا، یعنی جب اسے پتہ چل گیا کہ مجھے احتلام ہو گیا ہے تو وہ وہیں پہ مسجد والی جگہ پہ بیٹھ کے تیمم کیسے کرے گا؟ دونوں ہاتھ زمین پہ مار کے اپنے چہرے پہ پھیرے گا، پھر زمین پہ مار کے اپنے بازو کو کونیوں تک کر کے فوراً مسجد سے باہر آ کر فنائے مسجد میں یعنی جوتوں والی جگہ پہ، اور اس کو اپنا ایک دو کپڑوں کے جوڑے ہوئے ہیں وہ اضافی رکھنے چاہیے تاکہ ایسا انسان ہے معاملہ ہو جاتا ہے، ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر وہ آ کر غسل کرے، اور جب وہ روزے کی حالت میں احتلام ہوگا تو روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ غسل کرے گا اور اس غسل میں غرارہ اور ناک میں پانی یعنی اس میں یعنی اوپر نہیں کرے گا، ناک میں پانی نہیں چڑھائے گا اور گرگرا جو ہے حلق تک پانی نہیں لے جائے گا بلکہ عام کلی کرے گا، اور جب افطاری کرے گا تو اس میں بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ غرارہ بھی کر دے اور ناک میں پانی بھی چڑھا دے۔ یہ جو ہے بعض کل بھی دوست سے پوچھ رہے تھے کچھ مسائل میں ہم بھی جو ہے بڑے حیران ہو جاتے ہیں، یہ ناخن کاٹنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، تو یاد رکھیں ناخن کاٹنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، بغلوں کے بال اتارنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، زیر ناف بال اتارنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، زیر ناف بال اتارنے سے بھی روزہ۔ اور ہم نے جیسے اس دن علامہ طاہر صاحب ایسی بڑی پیاری گفتگو کی، ہم نے کم از کم خود مطالعہ کر کے اس اسٹیج پہ آ کر قوانین پڑھ کے ہمیں خود بھی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جس کی نہ سمجھ آئے تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سمجھنے والے سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و نصیر۔